روئی میں ہے، اتنا نرم و نازک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ہے۔ گھنٹوں تک مکہ کی گرمی میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتی رہی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب ہی کھڑے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب عمر آئے تو اس عورت کو جھڑکا اور کہنے لگے کہ کیا تمہیں علم نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اتنا نازک ہے کہ وہ گرمی برداشت نہیں کر سکتا، اور تو اتنی شدت سے اور اتنی دیر سے کریم آقا سے باتیں کر رہی ہے اور اتنی گرمی میں۔ عرض کرتے ہیں عمر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، کریم آقا اس کا تو ذہن ٹھیک نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عمر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ عمر سے سرکار فرماتے ہیں کہ عمر یہ وہ عورت ہے جس کی مکہ میں کوئی بھی نہیں سنتا، اور فرمایا کہ اگر عمر اس کی محمد بھی نہ سنے تو کون ہے؟ فرمایا کائنات میں میں ہی تو آیا ہوں جو غریبوں مسکینوں کی سننے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا کہ اگر میں بھی اس کی نہ سنوں تو کون ہے جس کی فریاد؟ اس عورت سے کریم آقا نے فرمایا کہ تو جب چاہے جس وقت چاہے محمد کو جس گلی میں چاہے وہ کیا اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ اکثر علماء سے سنتے ہیں، ایک مرتبہ ایک عورت مکہ کو چھوڑ کر جب مکہ میں یہ شور برپا ہوا کہ کریم آقا کے چہرے کو جو بھی دیکھتا ہے سرکار کا دیوانہ ہو جاتا ہے، جو بھی سرکار کے چہرے کو دیکھتا ہے وہ سرکار کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ محدث ہیبت پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک ترجمانی یوں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ محمد دل مکنوں تو بشر جانے تو کیا جانے، محمد دل مکنوں تو بشر جانے تو کیا جانے، بظاہر تو بشر بے شک حقیقت کو خدا جانے۔ فرمایا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو جو شخص ایک نگاہ دیکھ لیا کرتا تھا وہ دیوانہ ہو جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ جب عورت مکہ میں اس نے سنا کہ جو حضور کو ایک نگاہ دیکھتا ہے سرکار کا دیوانہ ہو جاتا ہے، مکہ کو چھوڑ کر روانہ ہونے لگی، اپنا سامان باندھتی ہے اور باندھ کر جب مکہ سے باہر نکلتی ہے تو پیچھے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سرکار نے اس عورت سے پوچھا اماں جان کدھر جا رہی ہیں؟ وہ عورت ساتھ ہی باتیں کرتی ہے اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتی ہے کہ بیٹا مکہ میں ایک ایسا شخص ہے، اب وہ یہ جانتی نہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ فرماتی ہے کہ مکہ میں ایک ایسا شخص ہے کہ بیٹا جو اس کے اخلاق کو دیکھتا ہے اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے، جو اس کے حسن کو دیکھتا ہے پھر بھی وہ دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اس عورت کی زبان میں محدث ہیبت فرماتے ہیں کہ جب اس عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کی تو اس نے یوں کہا کہ بیٹا جو اس نبی کو ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھ لیتا ہے تو وہ یوں کہتا ہے کہ دل بیچا میں جگر بیچا جے محمد پیارا آ جاوے، نی میں اپنا سارا گھر بیچا جے محمد پیارا آ جاوے۔ فرمایا بیٹا جو شخص اس کو ایک نگاہ دیکھ لیتا ہے تو پھر اس کا مقام صدیق اکبر بن جاتا ہے، تو پھر وہ یوں کہتا ہے کہ نہ گھر دیکھوں نہ زر دیکھوں فقط تیرا میں گھر دیکھوں، نہ تن دیکھوں نہ من دیکھوں تیرے قدموں میں سر دیکھوں۔ میں جو ایک نگاہ اس کو دیکھ لیتا ہے پھر وہ اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سامان اٹھائے ساتھ اس کے روانہ ہے۔ جب اس کی منزل پہ پہنچتے ہیں تو سرکار نے فرمایا اماں جان جس سونی صورت والے کو آپ چھوڑ کے مکہ سے یہاں آئے ہیں نا، جس کو آپ نے مکہ میں جس کی باتیں آپ مکہ کے بارے میں مجھ سے کر رہے ہیں وہ ہستی وہ محمد نامی شخص میں ہی، وہ میں ہی ہوں جس کو آپ
چھوڑ کے مکہ میں آ رہے ہیں، جب اس نے یہ سنا کہ یہ تو وہ ہے جو غریبوں اور یتیموں اور بیواؤں کے حقوق کو ادا کرنے والا ہے، یہ تو وہ شخص ہے جو مدینہ میں اور مکہ میں بے کسوں کا سہارا بن کے آئے ہیں، تو اس نے فوراً کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی اپنے غلاموں میں شمار کریں۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو دیکھ کر، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھ کر، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر دارہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت ذی وقار، آج ضرورت جس بات کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کو سنوارنا ہوگا۔ آج انسان دعویٰ تو کرتا ہے کہ میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، لیکن محبت وہ محبت نہیں جو صحابہ کرام کے زمانہ میں تھی۔ حضرت ذی وقار ایک صحابی رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، نو مسلم تھے اور انہوں نے سونے کی چھاپ پہنی۔ اب سونا مرد کے لیے حرام ہے۔ جب سرکار کی بارگاہ میں وہ صحابی رسول حاضر ہوتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ انور اس صحابی سے موڑ لیتے ہیں۔ اب صحابی ہو اور سرکار چہرہ موڑ لے، سرکار سے محبت کرنے والا ہو اور سرکار چہرہ موڑ لے اور وہ اس چیز کو برداشت کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب وہ صحابی رسول سرکار کے سامنے جلوہ گار ہیں، سرکار اس سے چہرہ موڑتے ہیں تو دوسرے صحابہ کرتے ہیں اے ہمارے بھائی یہ سونا مرد کے لیے حرام ہے۔ اب وہ صحابی رسول اس کو اتارتے ہیں، اتار کر پھینک دیتے ہیں۔ جب اس کو پھینکتے ہیں تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی پر نظر شفقت فرماتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ اپنے گھر روانہ ہوتے ہیں تو روانہ ہونے کے دوران اس انگوٹھی کو وہ پکڑتے ہیں، وہ اسی جگہ پہ ہے جہاں پہ انہوں نے اس کو پھینکا تھا۔ بات کر رہا ہوں محبت کی۔ دعویٰ تو ہر کوئی کرتا ہے لیکن عمل کوئی کرتا ہے۔ آج ہم کہتے تو ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جان فدا کرتے ہیں، لیکن اس پر عمل نظر نہیں آتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ صحابی رسول واپس جانے لگتے ہیں، ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ اب بھائی یہ انگوٹھی اس کو جاتے وقت لے جاؤ۔ اس نے کہا کہ یہ وہ انگوٹھی ہے جس نے میرے آقا کو ناراض کیا تھا۔ آپ اندازہ اس بات کا کرنا ہوگا کہ کتنے امر ہیں، کتنے امور ہیں، کتنے کام ہیں جو ہم کرتے ہیں اور ہمیں اس چیز کا علم نہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہیں یا خوش ہیں۔ نماز ہم پڑھتے نہیں، دل میں ایک دوسرے کے بارے میں محبت نہیں، منافقتیں ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ ہم عمل کرتے نہیں۔ تو جب اس عورت، اس شخص نے اس انگوٹھی کو اس صحابی نے نہ پکڑا تو دوسرے صحابہ نے کہا کہ اس کو جاتے وقت گھر لیتے جاؤ۔ کہا کہ یہ وہ انگوٹھی ہے جس نے میرے آقا کو ناراض کیا تھا۔ کہا اب ایک انگوٹھی نہیں، کروڑوں کا مال ہو، لاکھوں اربوں کا مال ہو، جس چیز نے میرے آقا کو ناراض کیا میں کبھی اس کو واپس نہیں کروں۔ میں قیامت تک یہاں پڑی رہے گی، لیکن آقا نے اس انگوٹھی کو نہ برا سمجھا ہے، اس لیے میں اس کو کبھی بھی نہیں لے کے جاؤں گا۔ حضرت ذی وقار زندگی میں کوئی ایسا عمل نہ کرے جس سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ناراض ہو۔ کتنے عمل ہیں جو ہم نہیں کرتے، نماز ہم نہیں پڑھتے۔ میں نے پڑھا ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محبت دیکھنی ہو تو صحابہ کرام کی محبت دیکھنی چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں شراب کی حرمت کا حکم ہوا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔
فرمایا یہ جو شراب ہے، یہ جوے ہیں، یہ پانسے ہیں، یہ بت خانے، یہ سب نچیز اور ناپاک چیزیں ہیں، فرمایا ان سے باز آ جاؤ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو۔ اب صحابہ کرام کا طریقہ کار دیکھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، جب سرکار نے یہ حکم دیا تو صحابہ کرام نے اس شراب کے مٹکوں کو توڑ دیا۔ اس چیز کا نام محبت ہے، اس چیز کا نام عشق ہے۔ عاشق عاشق ہر کوئی کہندا، پر عاشق باندے مر کے زہر پیالہ پینا پیندا عاشق پیندے پر۔ حضرت عزیز وقار کی عشق کی بات کرنا تو آسان ہے لیکن اس پہ چلنا بہت مشکل ہے۔ جب وہ صحابی رسول، وہ میں بات کر رہا تھا عشق کی، محبت کی، کہ سرکار نے وہ جب شراب کی حرمت کا حکم دیا، اب صحابہ کا عمل دیکھیں۔ صحابہ کرام جو ان کے پاس حرمت سے قبل شراب کے مٹکے تھے، صحابہ کرام نے آسے لیے اور اس کے ساتھ ان کو توڑ دیا۔ اب مفسرین کرام فرماتے ہیں، تفسیر ضیاء القرآن میں یہ موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب سرکار نے حکم دیا، صحابہ نے شراب کے مٹکوں کو یوں توڑ دیا، اس شراب کا مٹکے جب وہ ٹوٹے، اس شراب کا وہ جو پانی تھا وہ مدینہ کی گلیوں میں یوں بہا جس طرح بارش کا پانی بہتا۔ اس چیز کا نام محبت ہے۔ یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، مکہ کے لوگوں نے ان کو پکڑ لیا اور پکڑ کر ان کو سولی پر لٹکا دیا۔ سولی پر لٹکانے کے بعد ان کو لٹکا کر تیروں کے ساتھ ان کو زخمی کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام پر اپنی جان کو قربان کر دیا۔ آج ہم کرتے بھی کچھ نہیں اور وبیلہ ہم نے یہ مچایا کہ ہر کام ہم ہی کرتے ہیں۔ حضرت ذوالفقار جب وہ سامنے لٹکایا ہے، لٹکانے کے بعد ان کو جب تیر مارے جا رہے ہیں، ایک ستم ظریف انسان، ایک ظلم کرنے والے انسان نے ایک تیر کو اٹھایا اور خبیب کے پاس سے گزرتے ہیں اور کہتے ہیں خبیب آج تم چاہتے ہوگے کہ کاش میری جگہ محمد عربی ہوتے اور میں اس ظلم سے بچ چکا ہوتا۔ تو خبیب نے جو جواب دیا وہ اعلیٰ حضرت نے اپنی زبان میں لکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ خبیب نے کہا کہ تم بات کرتے ہو کہ تیری جگہ محمد ہوتے، میں کہتا ہوں کہ تیرے نام پر کروں جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی پڑا، کروں کیا کروڑوں جہاں۔ بس تم کہتے ہو کہ تیری جگہ محمد عربی ہوتے، فرمایا نہیں، مجھے 100 جانیں دی جاتی، ایک ایک جان کر کے خبیب سرکار کے نام پر قربان کرتا۔ فرمایا میں تو نہیں چاہتا کہ ایسی زندگی ہو کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن ہیں وہ کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ایسی باتیں کرتے رہے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت ذوالفقار ہمیں اپنا زندگی کو اس طرح گزارنا ہوگا جس طرح کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، تو پھر ہم امتی ہیں، پھر ہم مسلمان ہیں۔ علامہ اقبال نے کے لیے کیا خوب لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ زبان سے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ زبان سے لا الہ کہہ بھی دیا تو کیا حاصل، زبان سے لا الہ کہہ دیا تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ حضرت ذوالفقار جب حضرت خباب بن ارت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دشمن اتنی تکلیفیں دے رہے ہیں، اتنا ظلم کرتے ہیں کہ اب برداشت سے باہر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خباب سننا چاہتے ہو تو سنو، آپ سے پہلے کچھ لوگ وہ بھی تھے کہ جو میرے ساتھ محبت کرتے تھے، جو میرے ساتھ عشق کیا کرتے تھے۔ فرمایا خباب مشرکین مکہ نے انہیں زمین میں گاڑ دیا، زمین میں گاڑنے کے بعد ان پر آرا چلایا، جب ان پر آرا چلایا زمین کے اس جسم کے 2 حصے ہو گئے، اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور 2 ٹکڑے ہونے کے بعد پھر بھی وہ کہتے تھے کہ باری تعالیٰ ہماری قربانی قبول ہے کہ نہیں، ہماری اس قربانی کو قبول کیا ہے کہ نہیں۔ فرمایا حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو آپ کے مالک نے
چلتے ہوئے کونوں پر لٹایا اور لٹانے کے بعد ان کے جسم پر پاؤں رکھا، کروٹ بدل نہیں سکتے۔ اب وہ جو پاؤں ہے رکھنے کے بعد وہ جسم ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عاشق کا، وہ کوئلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عاشق کے، وہ جو کوئلے تھے وہ خباب بن ارد کی چربی پگھلنے سے وہ بجھ جاتے ہیں۔ جب وہ کوئلے بجھتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزرنے کے بعد عمر فاروق کا زمانہ آتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ خباب بن ارد کی پوچھ سے کپڑا ہٹا تو دیکھا کہ وہ نشان ابھی بھی موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ خباب یہ نشان کیسے ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ نشان ہے جو کریم آقا کے نام پر ہے۔ فرمایا کہ یہ وہ نشانات ہیں جو عظیمت کے نشان نہیں بلکہ محبت کے نشان ہیں۔ فرمایا یہ وہ نشان ہے جو مجھے بطور نمونہ دیے گئے ہیں جو میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ان کو پیش کروں گا۔ حضرت خباب بن ارد کے ان نشانوں کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بوسہ دیا۔ خباب پوچھتے ہیں کہ ان کا بوسہ لینے کا سبب کیا ہے؟ عمر فرماتے ہیں کہ یہ وہ نشان ہے جو محمد عربی کے نام پر نشان کرے۔ تو اس طرح انسان اگر اپنی زندگی کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں پر گزارنا چاہتا ہے تو یہ وہ رات ہے جس رات میں تمام نفرتیں، تمام قدورتیں ختم کی جاتی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا دم بڑھا جاتا ہے۔ حضرات عزیز وقار، آج ایسی رات ہے کہ جس میں انسان توبہ النصوح کرے، توبہ النصوح کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو توبہ کرنے والا انسان کس طرح پسند ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے پاس ایک دن جلوہ گر تھے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو ریگستان کے علاقے میں چلا جائے اور اس ریگستان کے علاقہ میں اس کے پاس پانی بھی موجود ہو، کھانا بھی موجود ہو، اس کے پاس سواری کے لیے اونٹ بھی موجود ہو۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جب وہ اس ریگستان علاقہ میں کچھ دیر آرام کرنے کے لیے کسی جگہ ٹھہرتا ہے تو اس کی وہ اونٹنی بھی گم ہو جاتی ہے، پانی بھی اونٹنی کے ساتھ ہی گم ہو جاتا ہے، ساتھ ہی اس کی خوراک بھی گم ہو جاتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں میرے صحابہ، اگر اس شخص کو اونٹنی بھی مل جائے، وہ پانی بھی مل جائے اور وہ جو خوراک ہے وہ بھی مل جائے تو صحابہ اس کی خوشی کا اندازہ کیا ہوگا؟ سرکار فرماتے ہیں کہ اس کی خوشی کا اندازہ کیا ہوگا؟ تو صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خوشی کا تو اندازہ لگایا نہیں جا سکتا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، بندہ مومن جب سچے دل کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو اتنی خوشی اس اونٹنی ملنے والے کو نہیں ہوتی جتنی خوشی اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہوتی۔ جب بندہ مومن توبہ النصوح کرتا ہے، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ تابعی ہیں، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی ہے۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں توبہ کرنے سے پہلے بہت بڑا شرابی تھا، آپ عبادت وضو کے ساتھ سماعت کرتا ہے، میں شراب پیا کرتا تھا۔ تو ایک دن میری بیٹی نے شراب کو پکڑا اور پکڑے تو اس کو پھینک دیا۔ جب اس شراب کو پھینکا تو میں شب رات کی رات کو سوتا ہوں، سونے کے بعد میں دیکھتا کیا ہوں کہ خواب میں قیامت کا دن ہے اور اس قیامت کے منظر میں میرے اعمال انتہائی کمزور ہیں، میں ان اعمال کے آگے دوڑتا ہوں اور وہ سانپ کی شکل میں وہ میرے پیچھے بھاگتا ہے، میں اس کے آگے چلتا ہوں وہ میرے پیچھے بھاگتا ہے، میں جتنی اپنی سفیر کو تیز کرتا ہوں وہ سانپ بھی اتنی ہی سفیر اپنی تیز کرتا ہے۔ حتیٰ کہ مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ پہ پہنچا تو دیکھتا کیا ہوں کہ فرشتے آواز دیتے ہیں اس کی امانت اس کو لٹا دو، اس کی امانت اس کو لٹا دو۔ جب وہ امانت لٹانے کی بات کی جاتی ہے تو وہی جو اس کی بیٹی تھی فوت ہو چکی تھی، وہی بیٹی اس کے سامنے آتی ہے، کہا ابا جان کیا میں نہ کہتی تھی کہ اس برے کام کو چھوڑ دیں؟ کیا میں نہ کہتی تھی کہ محمد عربی کو یہ کام پسند نہیں؟
کیا میں نہ کہتی تھی اپنی شکل کو کریم آقا جیسی بنا لو؟ کیا میں نہ کہتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنا لو؟ کیا میں نہ کہتی تھی کہ پیارے آقا کے چال چلنے کے مطابق چلو؟ کیا میں نہ کہتی تھی کہ اپنی صورت کو ایسی بناؤ جو کریم آقا کو پسند آ جائے؟ مالک بن دینار جب یہ بات سنتے ہیں اس بیٹی کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، آنکھ کھل جاتی ہے، آنکھ کھلتی ہے تو صبح کا وقت تھا، توبہ استغفار کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، توبہ کرنے کے بعد اب مالک بن دینار کا مقام بھی، توبہ کرنے کے بعد ان کا مقام کیا ہوتا ہے؟ ایک دن مالک بن دینار کشتی پر سوار تھے اور دریا پہ سفر کرنے لگے۔ سفر کرنے کے دوران اب ان کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ جب وہ سفر کر رہے تھے تو ملاح نے، کشتی چلانے والے نے کہا کہ اب کرایہ دو، مجھے پیسے چاہیے، 1 دینار اس کی قیمت ہے سفر کی، اس کا کرایہ مجھے دو۔ اب مالک بن دینار کے بھی پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ بھائی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، خالی ہوں، میرے پاس دینے کے لیے کوئی چیز نہیں۔ اس نے بار بار کہا دیتے ہو کہ دریا میں پھینک دوں؟ اس نے کہا، اس مداح نے کہا کرایہ دیتے ہو یا کہ تجھے دریا میں پھینک دوں؟ اتنی بات ہوتی ہے، مالک بن دینار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے توبہ کی نصوص کی ہے، ایسی توبہ جس کے بعد بھی وہ گناہ کی طرف جاتے نہیں۔ تو آسمان کی طرف دیکھا، جب آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو دیکھنے کے بعد مالک بن دینار اس سمندر کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اب وہ ملاح 1 دینار طرف کر رہا ہے جو اس کا کرایہ ہے، حضرت مالک بن دینار اس سمندر کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ جب مالک بن دینار اس سمندر کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو سمندر کی ساری مچھلیاں 1 دینار اپنے منہ میں لیے اس ملاح کے سامنے رکھتے ہیں۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ اب اپنی رقم لیتے کیوں نہیں؟ وہ جو ملاح تھا حضور کی سامنے وہ آپ کے قدموں میں گر پڑتا